کیا کہا مولانا نے کہ ہماری پارٹی نے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی، یہ بل شریعت کے خلاف، یہ بل عورتوں کے حقوق کے خلاف، یہ بل قانون ہندوستان کے خلاف، میں بولنا چاہ رہا تھا، میری پارٹی نے بولنے نہیں دیا، یہ صحیح ہے نا؟ تو کیا جس شخص نے، جس پارٹی نے میرے ووٹ سے بنے ہوئے میرے لیڈر کو، میرے عالم دین کو، غریق رحمت کرے اللہ حضرت مولانا سعود قاسمی صاحب کو، ان کے آنسوں کی قسم کہ اگر میرے عالم دین کو جس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا، لوگوں اس پارلیمنٹ میں چودھری تھا کانگریس کا لیڈر، آج یہاں کا چودھری بربٹہ کا چودھری، اپنی بستی کے چودھری، اپنے گاؤں کا پارلیمنٹ آپ کا پارلیمنٹ ہے، جب اس کا کوئی نیتا یا اس کا کوئی چمچا ہے تو آپ کو بھی کہنا ہے کہ تم نے میرے لیڈر کو شریعت کے حملے پر بولنے کی اجازت نہیں دی ہے، کانگریسیوں تم کو اپنی بستی میں بھی ہم بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر یہ طے کر لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسد ایمان کو اور آپ کو جیتنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اچھا بلوا دو سچ اور آپ بولے ہمارا ورطہ پتہ ہو دوں تو آپ کے بہت سارے سادے لوگ وہ بہت جائیں گے، اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی ہے۔ اے سیدوں اور کرام سن لیجیے، اس پیغام کو دور تک بھی پہنچائیے۔ مولانا حضرت عبید اللہ خان آجمی صاحب نے میرے الیکشن کے موقع سے کہا تھا، اے نادان مسلمانوں، تم اس بات پر لڑتے ہو کہ تعلیمہ سینے پر باندھو گے کہ ناف کے نیچے باندھو گے، تمہاری گردن بچے گی تب تو تعلیمہ باندھے گا۔ الیکشن میں نیتا چننا یہ مسجد کی امامت یا عیدگاہ کی امامت نہیں ہے، یہ ایک آواز پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہیں۔ ایمانداری سے بولو، اویسی کی جب باتیں سنتے ہو پارلیمنٹ کی، اویسی کی تقریر سنتے ہو جب موبائل پر، تو سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گردن اونچی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر گردن اونچی ہے تو اویسی صاحب کا پیغام سنو، اویسی صاحب کا پیغام یہی ہے کہ قومیں گردنوں کے جھکنے سے مرتی ہے، گردنوں کے کٹنے سے نہیں مرتی۔ نہ کربل میں، نہ مقتل میں، نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والی قوم کبھی دوسرے کی رعایت نہیں کرتی، گردن کو جھکانے میں ہاں انصاف کرتی ہے۔ اور یہ پیغام کیا ہے اویسی صاحب کا؟ وہ پیغام ہمارا نبی کا پیغام دیا ہوا پیغام، رب قدیر کا پیغام ہے کہ ہم سارے انسان سب کا ایشور ایک ہے اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کے سنتان ہیں، مذہب کی بنیاد پر کسی سے ہم تفریق نہیں کرتے۔ اگر مسجد کا مینارہ ٹوٹے گا تو اس کی حفاظت اگر ہمارا فریضہ ہے، تو مندر کے کلش کو بھی کوئی توڑے گا تو اس کو شہادت دے کر بھی ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ایمان کا وعدہ ہے۔ آئیے ایک بار تاریخ بنائیے، اگر اب کی بار ایم یہاں سے جیتے گی، یقین جانو میں علاؤ الدین کا چراغ تو نہیں لا سکتا۔ نوجوانوں، 72 سال تک جس نے بیماری ہمارے کی ہے، ہمارے ہاتھ اور حصے کی شروعات ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی جیت کر کیا کرے گا؟ ان سے پوچھو جو بہت لوگوں کے ساتھ جیت کے گئے تھے اس نے کیا کیا کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر اس کو کہو کہ جب طلاق بل کی پیشی ہوئی تھی، ہمارے ایم پی محترم کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس پر پارٹی کی پابندی تھی، لیکن ہمارے اسد الدین اویسی صاحب پر کسی کی پارٹی کی پابندی نہیں تھی۔ جب اس نے حق و صداقت کی آواز لگائی تو پارلیمنٹ کی دیواروں کو توڑتے ہوئے اویسی صاحب کی آواز نے پورے ہندوستان میں ہنگامہ برپا کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً برپا کیا۔ تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم وزیر اور وزیر اعظم، منتری اور پردھان منتری کی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم یہاں ہندوستان کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، باپو کے قاتل کے خلاف ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، گجرات ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نرالے باپ کیے آئے ہیں، بابری مسجد کو توڑا ان تمام تر بے ایمانوں کے خلاف ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، جس نے علی گڑھ کا پیسہ نہیں دیا ان بے ایمانوں کے خلاف ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، جس نے سیلاب میں ہمارے لوگوں کی مدد نہیں کی ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ دلی پنجاب سے میرا بیٹا 100 روپے کما کر 25 روپے مودی اور 25 روپے نیتیش کے کھاتے میں دیتا ہے، اور یہ بے ایمان لوگ دلی میں کتوں کے ہاسپٹل کھولتا ہے اور میرے بوڑھے ماں باپ بیماروں کے لیے ہاسپٹل نہیں کھولتا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ نے یہ لڑائی میں ساتھ دیا، یقین جانو سیمانچل کے لوگوں، کوٹا گاؤں کے لوگوں گھروں سے نکلو۔